بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ یہ بغداد کا سنہری دور تھا۔ شہر کے بازاروں میں ہلچل مچی رہتی تھی۔ بڑے بڑے سوداگر اور تاجر اپنی تجارت کے لیے دور دراز علاقوں سے آیا کرتے تھے۔ ہر طرف خوشحالی تھی، مگر انہی گلیوں میں ایک فقیر بھی رہتا تھا جو دنیاوی دولت سے بے نیاز اپنی جھولی کے ساتھ ایک کنارے میں بیٹھا رہتا تھا۔ یہ فقیر اپنی حالت پر نہایت مطمئن تھا۔ اس کا لباس معمولی اور پرانا تھا، لیکن اس کے چہرے پر سکون کی روشنی تھی۔ وہ ہر صبح فجر کے بعد شہر کی گلیوں میں نکلتا اور اللہ کی حمد و ثنا کرتا۔ لوگ اسے دیکھ کر اکثر حیران ہوتے کہ آخر اس شخص کی زندگی میں خوشی کا راز کیا ہے۔ فقیر کو جاننے والے لوگ اکثر اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے۔ وہ ان سے نہ مال مانگتا نہ کوئی احسان۔ جو کچھ اللہ کے نام پر مل جاتا وہی اس کے لیے کافی تھا۔ کبھی کھجور، کبھی روٹی کا ٹکڑا اور کبھی کچھ پانی، مگر اس کے لبوں پر ہمیشہ شکر کے کلمات رہتے۔ ایک دن ایک تاجر جو بغداد کے رئیس لوگوں میں شمار ہوتا تھا، اسے اس فقیر کے بارے میں معلوم ہوا۔ اسے جیسے ہی فقیر کے بارے میں معلوم ہوا، وہ ایک دن فقیر کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی امیری پر بڑا ناز کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس فقیر کو اپنی دولت سے متاثر کرے۔ رئیس نے فقیر سے کہا، اے فقیر، تم سارا دن یوں ہی بیٹھے رہتے ہو، کیا تمہیں اس زندگی سے کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کہ تم نے اپنی زندگی میں آخر حاصل ہی کیا کیا ہے؟ فقیر نے مسکراتے ہوئے رئیس کی طرف دیکھا اور بولا، اے رئیس، شرمندگی تو تب ہوتی جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا۔ میری یہ زندگی میرے رب کا دیا ہوا تحفہ ہے اور میں اس پر راضی ہوں، اور میں نے وہ چیزیں حاصل کی ہیں جو اس دنیا میں تو کام کی نہیں، لیکن آخرت میں وہ سب سے عمدہ چیزیں ہیں۔ رئیس کو فقیر کا جواب عجیب لگا، لیکن وہ خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے چلا گیا، مگر اس کا دل سکون نہ پایا۔ رئیس اپنے گھر واپس آیا اور اپنے خزانے کو دیکھنے لگا۔ وہ ہر رات اپنے خزانے کو دیکھتا کہ وہ صحیح سلامت تو ہیں۔ سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات سے بھرے صندوق اس کی نظر کے سامنے تھے، لیکن دل عجیب اضطراب کا شکار تھا۔ اسے فقیر کی باتیں بار بار یاد آ رہی تھی۔ اسی دن رئیس نے اپنے خاص نوکروں کو بلایا اور حکم دیا، میرے لیے سونے کی اشرفیاں کی سب سے خوبصورت تھیلی تیار کرو۔ میں کل اس فقیر کو دینے جاؤں گا تاکہ دیکھ سکوں کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کو دیکھ کر بھی وہ کیسے انکار کرے گا۔ رات بھر رئیس کے نوکر اس تھیلی کو تیار کرنے میں مصروف رہے۔ صبح ہوتے ہی وہ سونے کی تھیلی لے کر فقیر کے پاس پہنچ گیا۔ فقیر ہمیشہ کی طرح ایک کونے میں بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ رئیس نے قریب آ کر تھیلی اس کے سامنے رکھی اور کہا، یہ دیکھو سونے کی اشرفیاں، یہ تمہاری زندگی بدل سکتی ہیں، تم یہ قبول کر لو، تمہیں اب کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فقیر نے رئیس کی بات سن کر سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ اس نے رئیس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، اے رئیس، یہ اشرفیاں میرے کس کام کی؟ کیا یہ مجھے موت سے بچا سکتی ہیں؟ کیا یہ مجھے آخرت میں فائدہ دے سکیں گی؟ رئیس حیران ہو کر بولا، یہ دنیا میں تمہیں سب کچھ دے سکتی ہیں، محل، عمدہ لباس، بہترین کھانے، کیا تمہیں یہ سب نہیں چاہیے؟ فقیر نے ایک لمبی سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا رب جو کچھ مجھے دیتا ہے وہی میرے لیے کافی ہے۔ ان اشرفیوں کے پیچھے میں اپنی روح کا سکون نہیں کھونا چاہتا۔ فقیر تاجر کا دیا ہوا یہ تحفہ ضرور قبول کر لیتا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کے پیچھے تاجر کی سازش ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ فقیر کو خرید لے، لیکن فقیر ایسا نہ کرتا، کیونکہ فقیر اپنی ساری زندگی اللہ کے حوالے کر چکا تھا۔ رئیس یہ جواب سن کر چپ رہ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کوئی شخص دنیا کی اتنی قیمتی چیز کو کیسے رد کر سکتا ہے۔ اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ فقیر کی باتوں میں آخر کیا راز چھپا ہوا ہے۔ رئیس نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ وہ فقیر کو کسی نہ کسی طرح قائل کرے گا، مگر اس کی قناعت اور صبر کا راز جاننا ابھی باقی تھا۔ پہلی ملاقات کے بعد رئیس کی راتیں بے سکون گزرنے لگی۔ اس کے دل میں فقیر کی باتیں گونج رہی تھی۔ وہ سوچتا، ایک معمولی فقیر جس کے پاس نہ مال ہے نہ دنیاوی آسائش،
وہ اتنا مطمئن کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کیا راز ہے اس کے دل کے سکون کا؟ رئیس نے کئی راتیں جاگتے گزاری۔ وہ بار بار اپنے خزانے کو دیکھتا، اشرفیوں کو گنتا اور قیمتی جواہرات کو پرکھتا، لیکن جتنا زیادہ وہ اپنی دولت کو دیکھتا اتنا ہی زیادہ اس کا دل بھاری ہوتا جاتا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بار پھر فقیر کے پاس جائے گا اور اس کے سکون کا راز سمجھے گا۔ اگلی صبح رئیس اپنی تمام تر شان و شوکت کے ساتھ فقیر کے پاس پہنچا۔ اس بار وہ نہ صرف سونے کی اشرفیوں کی تھیلی لایا بلکہ اپنے ساتھ قیمتی تحفے بھی لایا تھا۔ رئیس کے ساتھ خدام بھی تھے جو اس کے امیری کی شان کو اور زیادہ بڑھا رہے تھے۔ فقیر ہمیشہ کی طرح ایک کونے میں بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ رئیس نے اس کے قریب جا کر کہا، اے فقیر، میں ایک بار پھر تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں نہیں مان سکتا کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیزیں تمہارے دل کو متاثر نہ کر سکیں گی۔ یہ دیکھو، میں تمہارے لیے صرف سونے کی اشرفیاں ہی نہیں بلکہ قیمتی تحفے بھی لایا ہوں۔ یہ سب تمہارے لیے ہیں، انہیں قبول کر لو اور اپنی زندگی بدل لو۔ فقیر نے آنکھیں کھولی، رئیس کو دیکھا اور پرسکون لہجے میں کہا، اے رئیس، یہ سب چیزیں کتنے دنوں تک میرے پاس رہیں گی، اور اگر رہتی بھی ہیں تو یہ میرے آخرت میں کام نہیں آئیں گی، اور مجھے نہیں پتا کہ میں ان دولت کے ساتھ کیا کروں گا۔ مجھے نہیں چاہیے تمہاری یہ دولت، کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میں نے یہ دولت تمہارے سے حاصل کر لی تو میرا جو ابھی سکون ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ رئیس تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، لیکن پھر بولا، یہ سچ ہے کہ یہ چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی، لیکن یہ میری زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ میں تمہیں بھی یہ موقع دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کو بہتر کرو۔ فقیر مسکرایا اور کہا، میری زندگی بہتر بنانے والا صرف میرا رب ہے۔ یہ سونا، یہ جواہرات اور یہ خزانے، یہ سب عارضی ہے۔ اصل سکون اللہ کی رضا میں ہے اور میں وہی چاہتا ہوں۔ رئیس نے فقیر کی بات سن کر کہا، اگر تمہیں دنیاوی مال و دولت کی ضرورت نہیں تو بتاؤ، آخر تم اپنی خوشی کہاں سے لاتے ہو؟ تمہارے دل کا سکون کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان بغیر کسی خواہش کے جیتا ہو اور ایک کونے میں بیٹھ کر اتنا سکون اس کے دل کو ملتا ہو؟ فقیر نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، خواہشیں انسان کے دل کا سکون چھین لیتی ہیں۔ جب انسان ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کی رضا پر راضی رہتا ہے تو دل سے تمام فکریں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہی میرے لیے کافی ہے، کیونکہ میرا رب مجھے وہی دیتا ہے جو میرے لیے بہتر ہے۔ فقیر کی باتیں رئیس کے دل میں گھر گھر کر گئی، لیکن اب بھی وہ پوری طرح قائل نہیں ہوا تھا۔ رئیس نے ایک اور آخری بار حربہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے فقیر سے کہا، اگر تمہیں یہ سونا اور تحفے نہیں چاہیے تو کیا میں تمہاری کوئی اور خواہش پوری کر سکتا ہوں؟ بتاؤ، تمہارے دل میں کوئی چھپی ہوئی خواہش ہے تو اسے بیان کرو۔ فقیر مسکرایا اور کہا، میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیاوی چیزیں تو محض ایک دھوکہ ہیں، ان کے پیچھے بھاگنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ رئیس نے فقیر کی حکمت بھری باتیں سن کر اپنے دل میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی۔ وہ سوچنے لگا کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود وہ سکون سے محروم کیوں ہے، اور ایک فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ اتنا مطمئن کیوں ہے۔ رئیس یہ سوچ کر وہاں سے چلا گیا۔ رئیس جو ہمیشہ اپنی دولت پر ناز کرتا تھا اب فقیر کی باتوں سے متاثر ہونے لگا تھا، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی ایک سوال باقی تھا۔ وہ سوچتا تھا، کیا یہ فقیر واقعی دنیاوی مال و دولت کی طرف راغب نہیں ہوتا، یا یہ سب صرف ایک محض دھوکہ ہے؟ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ فقیر کی قناعت کو آخری بار آزمائے گا۔ رئیس اگلے دن ایک عظیم الشان منصوبہ لے کر آیا۔ وہ اپنی بہترین گھوڑا گاڑی میں بیٹھا اپنے خدام اور ایک بڑی تھیلی سونے کی اشرفیوں کے ساتھ فقیر کے پاس پہنچا۔ رئیس نے فقیر سے کہا، اے فقیر، آج میں تمہارے لیے ایک ایسی پیشکش لایا ہوں جو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر تم یہ اشرفیاں قبول کر لو تو تم اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہو، محل بنا سکتے ہو، عمدہ لباس پہن سکتے ہو، بہترین کھانے کھا سکتے ہو، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ جب فقیر نے یہ سنا تو اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ اس کی یہ دولت قبول کر لے گا تاکہ وہ یہی دولت غریب لوگوں اور یتیم بچوں میں بانٹ سکے۔ وہ اپنے پاس کوئی بھی دولت نہیں رکھنا چاہتا تھا، بلکہ وہ اس دولت سے نیکیاں کمانا چاہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ یہ سوچ رہا تھا، آگے سے رئیس نے کہا، لیکن اس کے بدلے میں ایک شرط ہے، تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔
फकीर ने मुस्कुराते हुए रईस की तरफ देखा और कहा, ए रईस, ये वादा क्या है? रईस ने कहा, वादा ये है कि तुम ये जगह छोड़ दो और अपनी किनात की जिंदगी को तर्क करके एक मालदार शख्स बन जाओ। तुम्हें अल्लाह का जिक्र करना छोड़ना होगा और दुनियावी मामलात में मसरूफ होना होगा। फकीर ने रईस की बात गौर से सुनी, फिर आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ए रईस, तुमने आज मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है। तुमने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि दुनियावी दौलत इंसान के दिल का सुकून कैसे छीन लेती है। अगर ये सब कुछ कबूल करने के लिए मुझे अपने रब की याद छोड़नी होगी तो मैं इन अशरफियों को ठुकरा कर अपनी झोली को तरजीह दूंगा। फकीर ने सुकून भरे लहजे में कहा, ए रईस, ये मालो दौलत तुम्हें वक्ती खुशी दे सकती हैं, लेकिन ये तुम्हें मौत से नहीं बचा सकती। असल खुशी अपने रब की रजा में है और वही खुशी दिल को सुकून देती है। मैंने दुनियावी माल को छोड़कर अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ लिया है। अगर तुम मुझे ये अशरफियाँ बिना कोई शर्त के देते तो मैं कबूल करके इसे यतीम बच्चों में और गरीब लोगों में बांट देता। अगर तुम मुझे ये अशरफियाँ देना ही चाहते हो तो इन्हें किसी ऐसे शख्स को दे दो जिसे इनकी सख्त ज़रूरत है। रईस की आंखों में हैरत और एहतराम के जज्बात थे। इसने कहा, ए फ़कीर, तुमने मुझे आज एक बहुत बड़ा सबक दिया। मेरी पूरी ज़िंदगी इस मालो दौलत को जमा करने में गुजर गई, लेकिन मैंने सुकून कभी नहीं पाया। आज मैंने जाना कि हकीकी दौलत अल्लाह की मोहब्बत और किनात में है। इस दिन के बाद रईस ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि वो अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दें। इसने अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने का फैसला किया। अब वो ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारता और अल्लाह का जिक्र करता। वो फ़कीर की तरह तो ना सही, लेकिन किनात और शुक्रगुजारी की ज़िंदगी गुजारने लगा।